بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سب سے پہلے میں مبلغان ولایت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا تاکہ میں آپ سامعین کے سامنے چند الفاظ کوش و گزار کر سکوں. عزیزان گرامی، ماہ رمضان اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں لے کر آیا ہے اور پوری دنیا والوں کو بلند آواز سے دعوت دے رہا ہے کہ اگر کسی کو رحمت الہی سے مستفید ہونا ہو یا اپنی مشکلات حل کروانی ہوں یا اپنے گناہ بخشوانے ہوں تو وہ آئے اور مجھے درک کرے، وہ آئے اور اس ماہ میں قرب الہی حاصل کرے، وہ آئے اور اپنے نیک اعمال کے پلڑے کو سنگین کرے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا اجر 10 گنا بڑھ جاتا ہے. اور اسی طرح عزیزان، خدا تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر بعض جگہوں پر ماہ رمضان کی مختلف پہلوؤں سے فضیلت بیان فرمائی ہے. جیسے ایک جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. عزیزو، قرآن کریم کا رمضان میں نازل ہونا یہ کوئی کم فضیلت نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں ہے، کوئی عام مصنف کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اس ہستی کا کلام ہے جو پورے جہان کا خالق و مالک ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کے اختیارات ہیں. اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہماری زندگی کے تمام دستورات بیان کیے گئے ہیں. اور یہ کتاب کسی اور مہینے میں نازل نہیں ہوتی بلکہ ماہ رمضان میں کہ جو رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے نازل ہوتی ہے. اور اگر میں آسانی کے لیے الفاظ کو تبدیل کروں تو اچھا ہوگا کہ اگر ہم کو کہیں پر ماہ رمضان کی فضیلت بیان کرنی پڑ جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کلام الہی کو نازل کیا گیا. اور اسی طرح اگر ہم کو کہیں پر قرآن مجید کی فضیلت بیان کرنی پڑ جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو ماہ رمضان میں نازل کیا گیا. پر افسوس کا مقام یہ ہے کہ امت مسلمان نے قرآن کریم کو محجور کیا ہوا ہے. جس طرح قرآن مجید سے تمسک کرنا چاہیے تھا ہم نے ویسے تمسک نہیں کیا. در حالانکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. بے شک میں تم لوگوں کے پاس 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کے ساتھ تمسک کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک قرآن ہے اور دوسرا میری عطرت اہل بیت ہے. پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض مسلمانوں نے قرآن سے تو تمسک کر دیا پر اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور بعض لوگوں نے فقط اہل بیت سے تمسک کیا، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو محجور کر دیا. در حالانکہ ہم دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا تھا، پر افسوس ہم نے ایک کو تو تھام لیا اور دوسرے کو رہا کر دیا. یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو خدا تعالیٰ سے اپنی امت کے بارے میں شکایت کرتے ہوئے فرمائیں گے. اور اس شکایت کو قرآن مجید میں سورۃ فرقان آیت نمبر 30 کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول کہیں گے کہ اے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو رہا کر دیا تھا، محجور کر دیا تھا. تو بس عزیزان گرامی، قرآن مجید سے تمسک کریں، قرآن مجید کو ایسے تھام لیں جیسے تمسک کرنے کا حق ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ خدا تعالیٰ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن شکایت کرے کہ ہم نے قرآن مجید کو محجور کر دیا. بس آخر میں ایک اشکال کا جواب دے کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ بعض لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے تمسک کیا ہوا ہے، دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جو ایک رات میں، ایک دن میں ختم قرآن نکال دیتے ہیں. تو ان لوگوں نے تو قرآن مجید سے تمسک کیا ہوا ہے. نازیزان من،
قرآن مجید کو تھامنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 24 گھنٹے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ میں یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، ثواب کا کام ہے۔ بالخصوص ماہ رمضان میں تو جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیونکہ اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ کے اندر بیان کیا ہے۔ آپ اس حدیث کو ایک طرف رکھیں، ایک اور جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عجیب و غریب جملہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، بعض قاریان قرآن پر قرآن خود لعنت بھیجتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ ایک طرف فرما رہے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ بعض قاریان قرآن پر قرآن خود لعنت بھیجتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تمسک سے کیا مراد ہے، قرآن مجید کو تھامنے سے کیا مراد ہے۔ قرآن کو تھامنے سے مراد یہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم سے درس لیں کہ قرآن ہم کو کیا دستور دے رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے۔ پر جو لوگ صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتے دکھائی دیتے ہیں، ایک دن ایک رات میں ختم قرآن نکال دیتے ہیں، پر قرآن مجید سے درس نہیں لیتے ہیں، پھر ایسے قاریوں پر قرآن مجید خود لعنت بھیجتا ہے۔ ہم خود اپنی دل سے فیصلہ کریں کہ ہم نے واقعی قرآن مجید کو تھاما ہوا ہے یا نہیں، تو یقیناً جواب یہی ہوگا کہ ہم نے قرآن مجید کو مہجور کیا ہوا ہے۔ جب ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے، پھر قرآن یاد آ جاتا ہے۔ جب تعویذ نکالنا ہو، پھر قرآن یاد آ جاتا ہے۔ جب استخارہ نکالنا ہو، پھر قرآن یاد آ جاتا ہے۔ جب ہمارے گھر میں کوئی فوت ہو جائے، پھر قرآن یاد آ جاتا ہے۔ پر جب ہماری زندگی آسائشوں سے بھری ہو، تو پھر قرآن مجید ہمارے گھروں کے ایک کونے میں پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، جتنا ہو سکے قرآن مجید سے تمسک کریں، قرآن مجید کو تھامیں۔ آخر میں خداوند متعال سے دعا کرتا ہوں کہ خدایا ہم کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔